بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ۔ مسلم لیگ کی حکومت کو سپریم کورٹ کا پی ٹی آئی کے حق میں مخصوص نشستوں سے آنے والا 12 جولائی کا فیصلہ پسند نہیں آیا۔ ان کی جانب سے اس حوالے سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے اور انہوں نے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل بھی دائر کر دی ہے اور کئی نکات بھی اٹھائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے یہ عندیہ بھی دیا ہے کہ وہ سابق صدر عارف علوی، بانی پی ٹی آئی عمران خان اور قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجنے کا بھی فیصلہ کر چکی ہے۔ کابینہ کی منظوری کے بعد یہ ریفرنس بھی دائر کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں وزیر قانون کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں کی گئی ہیں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملنے کے بعد جو شدید رد عمل سامنے آیا ہے، اس نے پاکستان میں ایک نئی سیاسی ہلچل پیدا کر دی ہے، جس سے پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا ہونے کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں۔ جہاں سیاسی استحکام نہیں ہوگا وہاں معاشی استحکام بھی نہیں ہوگا، لہذا پاکستان کے مسائل میں مزید اضافہ ہونے کی طرف جا رہا ہے، جس کی ذمہ دار سمجھ لیں کہ حکومتی رویہ ہوگا، جو معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی بجائے، سمجھوتا کرنے کی بجائے معاملات کو مزید بگاڑنے کی طرف لے جا رہی ہے۔ جہاں تک ہے سابق صدر عارف علوی، بانی پی ٹی آئی عمران خان اور قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت ریفرنس دائر کرنے کی، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ بھی ممکن دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ یہ وہ فیصلہ ہے جس پر حکومت کو کسی بھی پارٹی کی جانب سے حمایت ملنا مشکل ہے۔ جیسے ہی حکومت یہ فیصلہ کرے گی، اس کی طرف قدم اٹھائے گی، تو پیپلز پارٹی سمیت حکومت کی حمایتی جماعتیں بھی اس فیصلے کو قبول نہیں کریں گی، بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گی۔ ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جن سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی گئی وہ ختم نہیں ہوئی، یا تو وہ اسی نام سے دوبارہ بحال ہو گئی ہیں یا وہ نئے نام سے آئی ہیں۔ اسی طرح حکومت جتنی مرضی پابندی لگا لے، جو مرضی کر لے، پی ٹی آئی کو ختم کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قومی سطح پر پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے تسلیم کیا، ووٹ دیا اور اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ حکومت میں شامل ہیں یا حکومت میں شامل نہیں ہیں، عوام کی جانب سے سب سے زیادہ پذیرائی پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے۔ حال ہی میں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ اس بات کا بھی اظہار کر چکے ہیں کہ انہیں مختلف حلقوں کی جانب سے دباؤ کا بھی سامنا ہے، اور اگر یہ دباؤ مزید بڑھتا ہے تو وہ استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ کہیں کوئی طاقتیں، کہیں کوئی ایسے معاملات چل رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سمیت دیگر معاملات میں اپنی منمانی کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی مرضی کے اقدامات کروانا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ حکومت سے ہوں چاہے عدلیہ سے ہوں۔ عدلیہ نے تو یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آ رہی، بلکہ وہ آئین کی بحالی اور اس کی حکمرانی کے لیے فیصلے کر رہی ہیں اور اپنی آزادانہ حیثیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گی۔ لیکن حکومت نے جس رد عمل کا اظہار کیا ہے، جو شدید اقدامات اٹھانے کی طرف جا رہی ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ حکومت کسی دباؤ میں ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے در پر ہے۔ لیکن ہمیں جو فیصلے ہیں، چاہے وہ حکومت کرے، چاہے عدلیہ کی طرف سے ہیں، کسی طرف سے بھی آئیں، وہ پاکستان کے مفاد میں ہونے چاہیے، اور جتنی عوام مہنگائی
اور دیگر مسائل میں الجھ چکی ہے اور اس کا سنبھلنا مشکل نظر آ رہا ہے، ان کو ریلیف چاہیے۔ انہیں سیاسی معاملات سے اب کوئی اتنا سروکار نہیں ہے جتنا انہیں اپنے معاشی معاملات سے ہے، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ سیاسی جماعتیں، حکمران اور کوئی بھی ٹکراؤ کی پالیسی کی بجائے سمجھوتے کی پالیسی کی طرف آئیں اور ایک جگہ بیٹھ کر ایسے اقدامات کریں جس سے پاکستان کی معیشت بحال ہو، لوگوں کو خوشحالی ملے، لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔